السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ بیوی کا کوئی ایسا پیارا سا خوبصورت سا نام رکھنا کہ جب آپ اس کو لو تو بیوی سن کر خوش ہو جائے؟ یہ سنت ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس پر عمل کرنے سے ثواب بھی ملتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان کی جو نفرتیں ہیں وہ ختم ہوتی ہیں، محبتیں بڑھتی ہیں۔ آپ کہو گے کیسے مفتی صاحب؟ میں آپ کو حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمیرہ کہا کرتے تھے، حالانکہ ان کا جو نام تھا وہ عائشہ تھا، لیکن حضور بعض دفعہ حمیرہ کہا کرتے تھے اور بعض دفعہ حضور عاش کہا کرتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ بیوی کا کوئی پیار کا نام رکھنا، نک نیم رکھنا، خوبصورت سا نام رکھنا کہ بیوی جب سنے شوہر سے تو خوش ہو جائے، یہ سنت ہے۔ اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے درمیان جو نفرتیں ہوتی بھی ہیں نا تھوڑی بہت، وہ بھی ختم کر دیتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کل جو شوہر حضرات ہیں معذرت کے ساتھ بیوی کو خوبصورت نام سے، پیار کے نام سے پکارتے ہی نہیں ہیں۔ جب کوئی نام لیں گے بھی اگر تو ایسا نام لیں گے جو بیوی کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ بعض کہیں گے سوتو، سوتو ادھر آ جاؤ، یعنی سوتی بہت ہو تم۔ بعض کہیں گے کام چور، بعض کہیں گے چونی، بعض کچھ کہیں گے۔ ایسے عجیب و غریب نام ہمارے معاشرے میں جو شوہر اپنی بیوی کا لیتے ہیں، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمیں بتاتا ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کا کوئی ایسا نام، ایک تو ہوتا ہے ریئل نیم، وہ تو ہے ہی، اس کے علاوہ خوبصورت نام اس کے رکھے، خوبصورت ناموں سے اس کو پکارے۔ جیسے کہ ایک صاحب نے مجھے پوچھا بھی کہ مفتی صاحب کیا ہم اپنی بیوی کو جان، جانو، سویٹ ہارٹ وغیرہ کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن کیوں نہ آپ ایسے نام رکھو جو اس سے بھی خوبصورت ہو۔ مان لیجئے آپ اپنی بیوی سے کہہ دو ارے بھائی گلاب کا پھول کہاں جا رہی ہو، تو ایسا نام ہے کہ اگر آپ اپنی بیوی سے ایسے بولتے ہو تو وہ کتنی بھی ناراض ہو خوش ہو جائے گی، وہ آپ سے راضی ہو جائے گی۔ ایسے آپ بول سکتے ہو کوئی بھی نک نیم جو آپ کو پسند آ رہا ہو، آپ جانو بھی کہہ سکتے ہو، جان بھی کہہ سکتے ہو، سویٹ ہارٹ بھی کہہ سکتے ہو، اور بھی جو نام ہے وہ شوہر اپنی بیوی کو بول سکتا ہے، یعنی کوئی بھی ایسا نام جس کو شوہر سے سن کر بیوی خوش ہو جائے۔ اسی طرح سے بیوی کو بھی چاہیے کہ شوہر کا کوئی اچھا نام رکھے۔ اب لوگ خواتین پوچھتی ہیں نا کہ مفتی صاحب کیا شوہر کا نام لے سکتے ہیں؟ تو دیکھو شوہر کا نام لے سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ شوہر کا آپ بھی کوئی نک نیم رکھ دو جس سے جب آپ اس نام کو بولو تو شوہر خوش ہو جائے۔ عام طور پہ ہم لوگ جو ہے نا کسی کی کمیوں پر کوئی نام رکھ دیتے ہیں، ہے نا، کوئی سوتا بہت ہے تو اس کا سوتو رکھ دیا، کوئی تھوڑا بہت سستی دکھاتا ہے کسی کام میں تو اس کا سست رکھ دیا، ہے نا، کوئی کالا ہے تو کالی رکھ دیا۔ تو یہ نام اچھے نہیں ہیں، ایسے نام تو میاں بیوی کو لینا بھی نہیں چاہیے، اس سے جو ہے نا وہ نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آدمی اور مرد حضرات جو ہے نا باہر کی عورتوں کو تو بڑے اچھے اچھے ناموں سے پکاریں گے، ہے نا، کوئی مان لیجیے ہیلپر ہے، کوئی آفس میں کام کرنے والی ہے، کوئی اور ہے تو اس کے تو الگ الگ نام رکھیں گے، نک نیم بھی رکھ دیں گے، لیکن بیوی کو اچھے ناموں سے نہیں پکاریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج لڑائیاں بہت گھروں میں کامن ہو چکی ہیں۔ تو میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں، بھلے سے آپ اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت نہیں کرتے لیکن محبت کا اظہار کرو، اچھے نام سے پکارو، اور یہ سنت ہے۔ اگر آپ اپنی بیوی کو اچھے نام سے پکار رہے ہو نا، ایسا نام جس سے بیوی خوش ہو جاتی ہے، آپ کو نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ملے گا، آپ کو نفل عبادت کرنے کا ثواب ملے گا، سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ آپ 10 بار اپنی بیوی کو اچھے ناموں سے پکار رہے ہو، آخرت میں آپ کو ثواب ملنے والا ہے۔ آپ بولو گے مفتی صاحب ایسا کیسے؟ بالکل سنت ہے، اور سنت پر عمل کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، اپنی بیویوں کو اچھے ناموں سے پکارو، اس سے نفرتیں ختم ہوتی ہیں۔ کوئی بھی اچھا نام آپ انگلش میں رکھنا چاہو، آپ اردو میں بولو، کوئی بھی اچھا نام جس کو سن کر بیوی کی طبیعت گلڑ ہو جائے۔ بیوی اپنے ہسبینڈ کو ایسے ناموں سے پکارے کہ شوہر خوش ہو جائے۔ تو یہ ایک پیارا سا عمل تھا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔